مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں، کسی ایک ملک پر حملہ تینوں پر تصور کیا جائے گا۔ معاہدہ ان ملکوں کے لیے بھی کھلا ہے جو بنیادی اصولوں کی پاسداری کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے اہم نکات جاری کر دیے۔ کہا، مکہ معاہدے کا مقصد امن و سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ مکہ معاہدہ کسی موجودہ دو طرفہ یا کثیر الجہتی معاہدے کو ختم یا منسوخ نہیں کرتا۔ معاہدہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت انفرادی اور اجتماعی دفاع کے حق سے ہم آہنگ ہے۔ پاکستان تمام برادر ملکوں کے ساتھ پائیدار امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ مکہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا معاہدہ مکہ، کابینہ ارکان اور پارلیمنٹیرینز کا خیر مقدم۔ رانا ثنا نے کہا کہ مقدس سرزمین کا دفاع پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ احسن اقبال بولے، 3 ملکوں کا معاہدہ امن کے لیے ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں۔ عطا طارر نے کہا، مکہ معاہدے پر پاکستان بھر میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ طارق فضل چودھری بولے، معاہدہ امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اویس لغاری کہتے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ تینوں پر تصور ہوگا۔ علی پرویز ملک نے کہا، دفاعی معاہدہ امن کے لیے سنگ میل ہے۔ شوزہ فاطمہ نے کہا، دنیا پاکستان قوم کے دائی کے طور پر دیکھتی ہے۔ طلال چودھری بولے، مکہ دفاعی معاہدے سے دنیا میں پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ علیم خان، دانیال چودھری، کھیلداس کوہستانی، رومینہ خورشید اور دیگر نے بھی معاہدے کو خوشائن قرار دیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ نیٹو جیسا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں کہ 3 ملکی دفاعی اتحاد کسی ملک کے خلاف نہیں، حملے کی صورت میں اتحادی ملک مشاورت سے مدد کا طریقہ طے کریں گے۔ ترک صدر ایردوان پاکستان، سعودی عرب دفاعی اتحاد کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ مصر مستقبل میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب دفاعی اتحاد کا حصہ بن سکتا ہے۔ نئے دفاعی اتحاد کی وزارتی سطح کی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ ترکی، پاکستان، سعودی عرب دفاعی اتحاد کا جنرل سیکریٹریٹ سعودی عرب میں ہوگا۔ دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 2 سال 8 ماہ سے کوششیں جاری تھیں۔ مکہ معاہدہ سے امن، سلامتی اور استحکامت کے نئے عزم کا آغاز۔ تاریخی دفاعی معاہدے پر پاکستان میں جوش و خروش، عروج پر امن و استحکام کا باعث بننے والے معاہدے کے بعد اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ تینوں ملکوں کے قومی پرچم شاہراہوں اور عمارتوں پر نمایاں، اہم مقامات پر خصوصی LED اسکرینز نصب۔ تاریخی برادرانہ تعلقات، باہمی تعاون، مشترکہ دفاعی عزم اجاگر۔ لاہور کے اہم شاہراہوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ سبز و سرخ روشنیاں دوستی کے رنگ بکھیرنے لگیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین۔ لیبرٹی چوک پر رنگا رنگ تقریب، گلوکاروں کی پرفارمنس، شاندار آتش بازی۔ ہم سب ایک ہیں، مکہ باہمی دفاعی معاہدے پر پاکستان کا خصوصی نغمہ جاری۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی تعاون کو نغمے میں خراج تحسین۔ نغمے میں حرمین شریفین کی حفاظت کو مشترکہ مقدس ذمہ داری قرار دیا گیا۔ نغمے میں مشترکہ ایمان، قبلہ اور قرآن کے پیغام کو اجاگر کیا گیا۔ امن دشمنوں کا عبرتناک انجام۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مستونگ، بولان، واشک، خزدار، ہرنائی اور نوشکی میں خوارج کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ خوارج کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن ردۃ الفتنات 3 جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ایران نے اپنا ہرمز مکمل کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی۔ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری باقر ذوالقدر نے کہا، ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اتحادیوں پر مسلح جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، ناکہ بندی ختم، نقصانات کا ہرجانہ اثاثے جاری کیے جائیں، ایرانی قوم پر عائد غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں، امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنا ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی، جنگ ہو یا مذاکرات ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ ثالثوں کے ذریعے جاری ہے۔
امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کی خلاف ورزیوں کا ازالہ کیے بغیر مذاکرات بحال نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے پر عمل درآمد تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ معاہدے پر عمان کے ساتھ پیش رفت آخری مراحل میں ہے۔ نئے بحری راستے موجود راستوں کی جگہ استعمال کیے جائیں گے۔ ماہرین نئے بحری راستوں کے نقشوں پر کام کر رہے ہیں۔ نئے راستوں پر اتفاق کا مطلب آبنہ ہرمز کھولنا نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات، ملک اور عوام کو درپیش مسائل حل کرنے پر بات چیت کی گئی۔ جنگ کی صورتحال اور مستقبل کے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ وسائل اخراجات، توانائی، دیگر ملکوں سے اقتصادی تعلقات بھی زیر بحث آئے۔ دوسری جانب مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ سے متعلق ایران کا رویہ نہیں بدلا، عوام کو استقامت اور مزاحمت جاری رکھنا ہوگی۔ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مفاہمت پر مجبور کیا۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ امریکہ نے گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا، اس لیے رد عمل دینا پڑا۔ مجتبیٰ خامنہئی کی سپریم لیڈر بننے کے بعد پہلی ویڈیو جاری۔ ایرانی نیم سرکاری خبرساں ادارے مہر نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں مجتبیٰ خامنہئی ایک وفد سے گفتگو کرتے دکھائی دیے۔ مجتبیٰ خامنہئی ویڈیو میں مکمل صحتیاب نظر آئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ویڈیو کہاں، کب اور کس مقصد کے لیے بنی وضاحت نہیں دی گئی۔ مجتبیٰ خامنہئی کسی تقریب، خطاب یا براہ راست نشریات میں شریک نہیں ہوئے۔ ایران پر اعتماد نہیں، امریکہ دباؤ برقرار رکھے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایرانی عوام اس معاملے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپ نے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے نیا راستہ قائم کیا جا رہا ہے۔ ایران نے آپ نے ہرمز سے زیادہ تیل ترسیل کی اجازت دی۔ ایران نے تجارتی جہازوں پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خلیج سے تیل اور گیس کی ترسیل جنگ سے پہلے جیسی بحال ہوگی۔ ایران کی غیر روایتی فوجی صلاحیتیں نمایاں حد تک کمزور کر دیں۔ ایران جنگ امریکی ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کا باعث بن گئی۔ امریکی محکمہ جنگ کا دفاعی کمپنیز کو اسلحہ پیداوار بڑھانے کا حکم۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نائب وزیر جنگ سٹیو فائن برگ نے دفاعی کمپنیز کو نئی پیداواری حکمت عملی پیش کرنے کے لیے 21 دن کی مہلت دے دی۔ سٹیو فائن برگ نے 5 اگست کو دفاعی کمپنیز کو خط لکھا۔ بوئنگ، لاک ہیڈ مارٹن اور RTX سمیت مختلف کمپنیز کو ہدایت جاری کی۔ سعودی عرب کی ارامکو ریفائنری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ سعودی وزارت توانائی نے کہا کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یمنی حوثیوں نے جازان میں سعودی ارامکو تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا۔ کہا سعودی ڈرون حملوں کے جواب میں ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یمن نے حوثیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ یمنی وزارت دفاع نے کہا کہ حوثیوں نے معیشت تباہ کر کے عوام میں فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ فوجی کارروائی حوثیوں کی غدارانہ کارروائیوں کے جواب میں کی گئی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ کل ہوگا۔ ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ ہوگی۔ LA-14، LA-15، LA-16 اور LA-17 شامل۔ پولنگ کے سامان کی متعلقہ پولنگ سٹیشن پر منتقلی۔ 4 حلقوں میں 4,60,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل۔ آزاد کشمیر کے تیسرے مرحلے میں 82 امیدوار میدان میں ہیں۔ حویلی کے 3 حلقوں میں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ دھرنے ختم ہونے پر راولہ کوٹ میں پولنگ ہوگی۔ الزامات کا جواب الیکشن کے بعد دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال ایئرپورٹ کا اچانک دورہ، امیگریشن کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور عملے سے پروسیس کے متعلق پوچھا۔ وزیر داخلہ کی مسافروں کو امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی۔ مسافر کی ایجنٹ کی جانب سے رقم لینے کی شکایت کا نوٹس، ایجنٹ کے خلاف کیس ڈائریکٹر FIA کے سپورٹ، گرفتاری کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہ دی جائے۔ مکمل دستاویزات والے مسافر کو نہیں روکا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وہاڑی کے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی امور، ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال۔
وہاڑی ملتان روڈ کو 2 رویا ایکسپریس وے بنانے پر ارکان اسمبلی کا اظہار تشکر، کہا الیکٹرو بس سروس عوام کے لیے شاندار ٹرانسپورٹ سہولت ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عوامی خدمت کا جذبہ نواز شریف سے ورثے میں ملا، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے یکساں ترقی کا کلچر متعارف کرایا، نئی نکاسی آب اسکیم سے مانسون میں صورتحال بہتر ہوئی، کسان کارڈ سے جنوبی پنجاب کے کاشتکار مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں ترقی کی تبدیلی صاف نظر آ رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز سے پنجاب کے 10 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے۔ صوبے میں 3000 الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں، 55,000 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے 2 لاکھ خاندان مستفید ہوئے۔ صحت اور تعلیم کا جدید نظام قائم کیا گیا، 1 لاکھ بچوں کو ہونہار اسکالرشپ اور طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں۔ لاہور میٹرو بس سروس 11 اگست سے بند ہونے کا خدشہ، ویڈا کمپنی کو آپریشنز معطل کرنے کا نوٹس، کمپنی کے مطابق ایندھن نہ ملا تو 11 اگست سے میٹرو بس آپریشن معطل ہوگا۔ مالی وسائل ختم ہو چکے، میٹرو بس آپریشن جاری رکھنا ممکن نہیں۔ میٹرو بس آپریشن معطلی کی تمام تر ذمہ داری پی ایم اے پر عائد ہوگی۔ آپریشن کی معطلی ویڈا کی غلطی، ڈیفالٹ یا عدم دلچسپی نہیں ہوگی۔ بس سروس کی بندش کے تمام مالی، قانونی اور آپریشنل نتائج پی ایم اے کے ذمہ ہوں گے۔ جی ایم آپریشنز ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کہا کہ ویڈا کے آپریشن معطلی کے نوٹس کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور، نارووال، قصور، چونیا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ قصور میں بارش کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات، 2 افراد جام حق، محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور شمالی علاقوں کے بعض مقامات پر بارش، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان، سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش متوقع۔ دوسری جانب بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کی پیشگوئی، پنجاب میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ چترال میں طوفانی بارشیں، پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع پر چترال میں بارشوں سے سڑکیں، پل، مکانات متاثر، فلیش فلڈ کے باعث جھگور کے مختلف علاقوں میں سڑکوں، گلیوں اور زرعی اراضی اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ مٹی اور ملبے کے بڑے پیمانے پر جمع ہونے سے آمد و رفت اور معمولات زندگی متاثر۔ ایف سی کے پی نارتھ کے جوانوں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کی، مشکلات میں گھرے شہریوں کو ضروری معاونت فراہم کی۔ سیلابی پانی میں پھنسے متاثرین کو بحفاظت ریسکیو کیا، سڑکوں کو ہیوی مشینری سے کھولا۔ مقامی افراد نے پاک فوج کی بروقت کارروائیوں کو سراہا۔